أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ وَازْهَدْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ، کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تم زہد اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ عربی زبان میں زہد کے معنی کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا، بے توجہی، بے رغبتی، عدم دلچسپی، جبکہ دین کی اصطلاح میں مرغوب اور مستلذذ چیزیں، جن چیزوں کے جانب انسان کی رغبت ہوتی ہے، ان چیزوں سے رغبت دور کی جائے، کنارہ کشی کی جائے اور عیش و تنعم کی زندگی کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حدیث میں انسانوں کی عین فطرت کے موافق شریعت نے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ انسانوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے مال کا، چیزوں کا سوال کرتا ہے تو ایک دو دفعہ دینے کے بعد وہ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے فاقہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس کا فاقہ کبھی بند نہیں ہوگا، کہ آج ایک ضرورت کے لیے بھیک مانگی اور وہ ضرورت ختم ہوئی تو کل اس سے کوئی زیادہ ضرورت، اہم ضرورت پیش آتی ہے، تو جب تک یہ لوگوں سے مانگتا رہے گا یہ آدمی خود فقیر ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ تو جب ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگے گا تو فقیر کب تک دوسرے کو دے گا؟ جبکہ اگر کوئی فقیر اللہ جیسے غنی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے تو اس کی ضرورت بھی پوری کرے گا، اور دوسری ضرورت یا تو پیش نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی تو اس کا انتظام اللہ ساتھ ہی کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوا، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، استحضار نصیب فرمائے کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے تو لوگ کچھ عرصے کے بعد اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی مناجات میں ہے اللہم کما صنت وجہی عن سجود غیرک فصن وجہی عن المسألۃ غیرک، اللہم کما صنت وجہی عن سجود غیرک فصن وجہی عن المسألۃ غیرک، اے اللہ جیسے تو نے میرے سر کو اپنے غیر کے سامنے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا، اسی طرح میری زبان کو اور میرے دل کو اور میرے چہرے کو اپنے غیر سے سوال کرنے سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا یقین نصیب فرمائے اور ہماری ضروریات کو اپنے خاص فضل سے اپنے جناب سے پورا فرما دے، کہ اللہ رب العزت سے بڑا کوئی غنی نہیں ہے اور ہم سب کے سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے دعا اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھنا حق عابدیت بھی ہے اور انسانیت کے اللہ کے سامنے محتاج ہونے کی دلیل بھی ہے کہ اللہ میں ہر حال میں تیرا محتاج ہوں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دعاؤں میں
ہر لمحہ کی دعا اللہم اللہم کے ساتھ ہر دعا کی ابتدا اے اللہ تو ہی کر دے، تیری ہی جانب رجوع ہے، تجھی سے لگاؤ ہے، تجھی سے امید اور تجھی پر اعتماد اور توکل ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔